ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ پیغمبر اسلام نے مساوات پر مبنی انسانی معاشرے کی مثال پیش کی۔ صدر جمہوریہ مرمو، وزیر اعظم مودی اور راہل گاندھی سمیت دیگر رہنماؤں نے دی میلاد النبی کی مبارکباد۔ راہل گاندھی کی زبان کاٹنے والے کو 11 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان۔ شیو سینا کے رکن اسمبلی کا راہل گاندھی پر قابل اعتراض تبصرہ۔ اشتعال انگیز تقریر کے الزام میں نتیش رانے کے خلاف مقدمہ۔ اتر پردیش میں ایک اور قدیم مسجد خاموشی سے شہید کر دی گئی۔ مسلمانوں میں شدید غم و غصہ۔ پریاگراج میں پیش آیا افسوسناک واقعہ۔ کرناٹک کے منگلورو میں مسجد پر ہوئی سنگباری۔ وی ایچ پی کے 5 کارکنان گرفتار۔ بھاگوت نے کہا، ہندو سماج کو منظم کرنا ہوگا، کوتاہیوں کو دور کرنے کا دیا مشورہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر رہنماؤں نے پیر کو عید میلاد النبی کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر قوم کے نام اپنے پیغام میں صدر مرمو نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے مساوات پر مبنی انسانی معاشرے کی مثال پیش کی۔ صدر مرمو نے عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ پیغمبر اسلام نے مساوات پر مبنی انسانی معاشرے کا آئیڈیل پیش کیا ہے، صبر کے ساتھ حق کی راہ پر چلنے کا درس بھی دیا ہے۔ اس موقع پر ہم سب ان کے تعلیمات کو اپنانے کا عزم کریں اور ملک کی ترقی کے لیے مسلسل کام کریں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے لکھا کہ عید میلاد النبی سبھی کو مبارک۔ میں عید میلاد النبی کے موقع پر نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ ہم آہنگی اور اتحاد ہمیشہ قائم رہے، چاروں طرف خوشیاں اور خوشحالی ہو۔ مرکزی اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے بھی اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سبھی کو عید میلاد النبی کی مبارکباد و نیک خواہشات۔ دعا ہے کہ یہ دن خوشی، محبت اور اتحاد کے نئے جذبات سے بھرا ہو۔ مہاراشٹر میں شیو سینا کے رکن اسمبلی سنجے گائیکواڑ نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بارے میں قابل اعتراض تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے راہل گاندھی کے امریکہ میں ریزرویشن سے متعلق بیان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور راہل گاندھی کی زبان کاٹنے والے کو 11 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا۔ تاہم مہاراشٹر حکومت میں شیو سینا کی حلیف بی جے پی نے سنجے گائیکواڑ کے بیان سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ سنجے گائیکواڑ مہاراشٹر کے ودربھا علاقے کے بلدھانا سے ایم ایل اے ہیں۔ ریزرویشن سے متعلق راہل گاندھی کے بیان پر سنجے گائیکواڑ نے کہا کہ وہ بیرون ملک ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ ہندوستان میں ریزرویشن کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے کانگریس کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے بعد گائیکواڑ نے ایک متنازع اعلان کیا۔ شیو سینا ایم ایل اے نے کہا کہ راہل گاندھی کا بیان عوام کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ مراٹھا، دھنگر اور او بی سی لوگ ریزرویشن کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن گاندھی ان کے فائدے کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی آئین کی کاپی دکھا کر جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ بی جے پی آئین کو بدل دے گی، لیکن یہ کانگریس ہے جو ملک کو 400 سال پیچھے لے جانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اتر پردیش کے شہر پریاگراج میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ریلوے کالونی کے قریب واقع ایک برسوں پرانی مسجد کو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے مقامی انتظامیہ نے خاموشی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یہ مسجد پریاگراج ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ یہ انہدامی کارروائی گزشتہ روز جمعہ کو کی گئی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ واقعہ جمعہ کے دن پیش آیا جب لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچے تو انہیں مسجد کی شہادت کا منظر دیکھ کر شدید صدمہ پہنچا، جہاں مسجد کے باقیات جا بجا بکھر ہوئے تھے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مسجد کو شہید کرنے سے پہلے نہ تو کوئی اطلاع دی گئی اور نہ ہی کوئی قانونی کارروائی کی گئی۔ ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر موجود قرآن پاک اور دیگر مذہبی نسخوں کی بے حرمتی کی گئی۔ اس واقعے پر مقامی مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد ایک قدیم عبادت گاہ تھی اور اس کے شہید کیے جانے سے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ جمعہ کے دن پیش آنے والے اس واقعے نے پورے علاقے میں کشیدگی پیدا کر دی ہے۔ مسلم رہنماؤں نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے انصاف کی فراہمی اور ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک بھر میں مساجد کو لے کر لگاتار کئی معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ کرناٹک کے منگلورو میں بھی ایک معاملہ پیش آیا ہے، جہاں کچھ سماج دشمن عناصر نے مسجد پر پتھراؤ کرنے کی ایک اور نازیبہ حرکت کی ہے۔ حالانکہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مبینہ وی ایچ پی کے 5 کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پتھراؤ منگلورو کے باہری علاقے کٹی پلہ 3 بلاک کی بدریا مسجد پر ہوا ہے۔ اس میں مسجد کی کھڑکیوں کے کانچ ٹوٹ گئے ہیں۔
بتایا جاتا ہے کہ پتھراؤ کرنے والے بائک پر سوار ہو کر آئے تھے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد منگلورو کے باہری علاقے سورتکھل کے پاس کٹی پلہ میں رات کو لوگ یکجا ہوئے، جس کے بعد قانونی نظام بنائے رکھنے کے لیے پولیس کو تعینات کر دیا گیا۔ واقعہ اتوار کی رات 10:30 بجے پیش آیا، جب بائک پر 4 بدماش آئے اور مسجد پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ منگلورو کے پولیس کمشنر نے اطلاع دی ہے کہ اس واقعے میں وشو ہندو پریشد VHP کے 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آگے کی جانچ جاری ہے۔ واقعے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے زیادہ باتوں کا خلاصہ نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس کمشنر نے ماحول کو پرامن اور قابو میں بتاتے ہوئے کہا کہ کسی بھی طرح کے ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے پولیس کی ٹیم پورے طور پر مستعد ہے۔ مسجد پر پتھراؤ اور قابل اعتراض سوشل میڈیا پوسٹ کو لے کر وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنان پیر کی صبح سے ہی احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے ریپڈ ایکشن فورس RAF کو تعینات کیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ناراض VHP کارکنوں نے رات کو ہی مظاہرہ کیا، لیکن یہ اتنا تیز نہیں تھا۔ اس کے بعد صبح میں VHP اور بجرنگ دل کے کارکنوں کے احتجاج میں شدت آ گئی اور وہ سڑک پر اتر کر جم کر نعرے بازی اور مظاہرہ کرنے لگے۔ بھاگوت نے رضاکاروں سے کہا کہ ہمیں اپنے مقدس ہندو مذہب، ہندو ثقافت اور ہندو سماج کی حفاظت کرنی ہے اور ہندو قوم کی ہمادیت ترقی کرنی ہے۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سرسنگھ چالک موہن بھاگوت نے رضاکاروں سے کہا کہ ہمیں پورے ہندو سماج کو منظم کرنا ہوگا۔ موہن بھاگوت اتوار کو راجستھان کے الور میں اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں منعقدہ اجتماعی تقریب میں رضاکاروں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب، جسے ہم ہندو مت کہتے ہیں، دراصل ایک انسانی مذہب ہے، ایک عالمی مذہب ہے۔ یہ سب کی فلاح و بہبود کی خواہشات کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ تاہم ہم نے ہر بار بیرونی حملے آوروں، مغلوں اور انگریزوں کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اگر اس قوم میں کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کا خمیازہ ہندو سماج پر پڑتا ہے، کیونکہ وہی اس ملک کا خالق اور قائم رکھنے والا ہے۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ ہندو کا مطلب دنیا کا سب سے فیاض انسان ہے، جو ہر چیز کو قبول کرتا ہے اور سب کے ساتھ خیرخواہی رکھتا ہے۔ وہ طاقتور آبا و اجداد کی اولاد ہے، جو علم کو تنازع پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ علم دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ دولت کو نشے میں نہیں بلکہ خیرات کے لیے استعمال کرتا ہے اور طاقت کو کمزوروں کی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو کسی کی بھی پوجا کر سکتے ہیں، کوئی بھی زبان بول سکتے ہیں، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور کھانے کے کسی بھی رسم و رواج پر عمل کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس یہ اقدار ہے، جن کے پاس یہ ثقافت ہے، وہ سب ہندو ہیں۔ قومی راجدھانی میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے اعلان کے بعد دہلی میں سیاسی ہلچل تیز ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر نے کہا ہے کہ وہ 2 دن کے بعد وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ اس سب کے درمیان کانگریس رہنما اور سابق نائب وزیر اعلیٰ سچن پائلٹ کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہلی میں پوری طرح تیار ہیں۔ راجستھان کے سابق نائب وزیر اعلیٰ سچن پائلٹ نے مزید کہا، آنے والے دنوں میں دہلی میں جو بھی پیش رفت ہوتی ہے، کانگریس ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہماری پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی، ہم اس کے مطابق کام کریں گے۔ کانگریس دہلی اور ہریانہ میں ہر چیلنج کے لیے تیار ہے۔ سچن پائلٹ نے کہا کہ یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے۔ جمہوریت میں حتمی فیصلہ عوام کرتے ہیں۔ کانگریس ہر چیلنج کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ ہریانہ اور جموں و کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ ان دونوں ریاستوں میں کانگریس اور ہمارا اتحاد بھاری اکثریت سے جیتے گا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے BJP حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتر پردیش میں قانون و انصاف کی صورتحال تباہ کن ہو چکی ہے اور ریاست کو جنگل راج میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ ریاست میں بڑھتے ہوئے جرائم، بالخصوص خواتین کے خلاف مظالم، BJP کی بدترین حکمرانی کا نتیجہ ہے۔ اکھلیش یادو نے اپنے بیان میں کہا کہ UP میں بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ ہر روز سنگین جرائم ہو رہے ہیں اور پولیس کی بے حسی اور نااہلی کی وجہ سے مجرموں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ خواتین کے خلاف جرائم کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور بیشتر معاملات غیر رپورٹ شدہ رہ جاتے ہیں، جس سے صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ SP سربراہ نے مزید کہا کہ ریاست میں دلتوں، پچھڑوں اور اقلیتی طبقے کے نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پولیس کی طرف سے ان پر ظلم و ستم تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اصل مجرمین کو سزا دینے کے بجائے پولیس فرضی انکاؤنٹرز اور حراستی تشدد کے ذریعے بے قصور لوگوں کی جانیں لے رہی ہے۔ تازہ ترین واقعہ لکھیم پور کھیری میں پیش آیا، جہاں پولیس کی پٹائی سے ایک اور دلت نوجوان کی موت ہو گئی۔
رائے پور چھتیس گڑھ کے سکما ضلع کے ایک گاؤں میں جادو ٹونے کے شک پر 3 خواتین سمیت 5 افراد کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ ضلع کے کونٹا تھانے کی حدود میں واقع ایکتل گاؤں میں پیش آیا، جہاں 2 جوڑوں اور ایک خاتون کو بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولین کی شناخت کنّا، اس کی بیوی بیری، بجا، اس کی بیوی آرزو اور ایک خاتون کرکا لچھی کے طور پر کی گئی ہے۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان افراد میں راجیش ہڈما، کرن ستیم، کنجم مکیش اور پدیام انکا شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تحقیقات جاری ہیں اور تمام گرفتار افراد شدہ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس شک کی بنا پر پیش آیا کہ مقتولین جادو ٹونے میں ملوث تھے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ حکام موقع پر پہنچے اور معاملے کی تفصیلی چھان بین شروع کر دی گئی۔ اسی طرح کی ایک اور دل دہلا دینے والی واردات چھتیس گڑھ کے ضلع بلودا بازار بھٹا پارا میں چند روز قبل سامنے آئی تھی، جہاں جادو ٹونے کے شبے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر دوبارہ حملہ، گولف کھیلنے کے دوران سابق صدر کے قریب فائرنگ۔ فلوریڈا کے پام بیچ میں ٹرمپ گولف کلب کے باہر اتوار کو فائرنگ کی اطلاع سامنے آئی ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ واقعے کے بعد سے ایف بی آئی اور سیکرٹ سروس ٹرمپ گولف کورس کے ارد گرد بریفنگ کر رہی ہے۔ اس واقعے کی تحقیقات کی ذمہ داری فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایف بی آئی کو سونپی گئی ہے۔ ایف بی آئی نے کہا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات قتل کی کوشش کے طور پر کر رہے ہیں۔ سیکرٹ سروس کے حکام نے بتایا کہ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے سے کچھ دیر پہلے پیش آیا، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ مبینہ فائرنگ سابق صدر پر کی گئی تھی یا نہیں۔ سیکرٹ سروس حکام کے مطابق ٹرمپ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جھاڑیوں سے ایک AK-47 رائفل ملی ہے اور ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔